السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان کی کرنیں سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم رمضان کی ایک اور کرن کی رضا الہی ہی ہمارا مقصد، یعنی ہم دنیا میں کوئی بھی کام کریں، اس کام کے کرنے کا مقصد صرف اور صرف رب العالمین کو راضی کرنا۔ اگر ہمارے اس کام سے رب العالمین راضی ہو جائے تو یہ ہماری اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں رکھا، واحتسابا اور ثواب کی نیت سے رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه تو اس کی وجہ سے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے کریں، تب تو وہ کام ہمارے لیے مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر ہم نے وہ کام کسی اور کے لیے کیا تو وہ کام ہمارے لیے مفید نہ ہوگا، نفع بخش نہ ہوگا، بلکہ بسا اوقات وہ ہمارے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیہ وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر اعمال کا قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کسی انسان نے ہر شخص کے لیے اس کے نیت کے اعتبار سے نتیجہ ملنے والا ہے۔ جس شخص نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت، اس کا گھر کا چھوڑنا، گھر کاروبار کا چھوڑنا، ایک علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے کی جانب ہجرت کر جانا، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے قبول کر لیا جائے گا، ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن وہی کام اگر اس نے کسی دنیا کو کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ تو اس کا یہ گھر چھوڑنا، کاروبار چھوڑنا، خاندان چھوڑنا، علاقہ چھوڑ کر کے کسی اور علاقے میں جا کے آباد ہو جانا، یہ ثواب کا ذریعہ نہیں، بلکہ جس مقصد کے تحت اس نے ہجرت کی ہے اس مقصد کے لیے مانا جائے گا، رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں مانا جائے گا۔ لہذا یہ دونوں حدیثیں ہمیں پیغام دیتی ہیں، ہمارے اعمال جتنے بھی ہوں، چاہے وہ دین کے نام پر ہوں، چاہے دنیا کے نام پر ہوں، عبادت کے کام ہوں یا اس کے علاوہ دوسرے امور ہوں، ان کو ہم رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیں۔ اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے تو وہ قابل قبول ہوگا، وہ ثواب کا ذریعہ ہوگا، اس سے دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور اس سے آخرت میں بھی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا تو اس کا معاملہ الٹا ہو جائے گا، بس اوقات صرف یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ صرف دنیا تک محدود ہے، اور بس اوقات ایسا ہوگا کہ اس کا نقصان دنیا میں ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور بڑی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا معاملہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک قاری قرآن ہیں، ایک سخی ہیں، ایک مجاہد ہیں، جنہوں نے پورے کام بڑے اچھے انداز میں انجام دیا تھا، لیکن ان کے دل میں اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا۔ اس بنیاد پر رب العالمین قیامت کے دن ایسا نہ ہوگا کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا، بلکہ معاملہ اس کے برعکس کہ رب العالمین ان قرت کرنے والوں کو
ان سخاوت کرنے والوں کو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو رب العالمین منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دے گا۔ غلطی کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ جرم یہ نہیں کہ قرآن نہیں پڑھا، جرم یہ نہیں ہے کہ جہاد نہیں کیا، جرم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، بلکہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو انجام دیا لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اس بنیاد پر ان کا انجام جہنم ہوا۔ لہذا ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتلاتی ہے کہ اپنے تمام تر امور کو رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیں، اپنا عقیدہ صحیح رکھیں، درست رکھیں، شرک سے ہمارا عقیدہ پاک صاف ہو، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس طریقے سے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے ویسا عقیدہ اور ایمان ہو۔ دوسری بات، جب بھی کوئی کام کرنے جائیں وہ اللہ اس کی رضا کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اب یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے بھائی ہیں خلوص کا معاملہ یہ سمجھتے ہیں، بہت ساری بہنیں ہیں خلوص کا معاملہ یہ سمجھتی ہیں کہ عبادت کے کام میں ہی خلوص، یعنی نماز پڑھے تو خلوص، روزہ رکھے تو خلوص، زکوٰۃ دیے تو خلوص، حج اور عمرہ کیے تو خلوص، قرآن کریم کی تلاوت کیے تو خلوص۔ ہاں ان تمام مقامات پر خلوص کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ کامیاب نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور دوسرے اللہ کے احکام ہیں، مثلا ہم گھروں میں اپنے والدین کی اطاعت کر رہے ہیں، عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہیں، شوہر اپنے بیویوں کی ذمہ داریوں کو اٹھا رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کسی کا دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، کسی کا دوا علاج کرا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، خاندان کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام امور میں یہاں تک کہ اگر ایک عورت روٹی بنا کر کے اپنے گھر والوں کو دیتی ہے، ممکن اس کے باوجود اس کے گھر کا ماحول صحیح نہ بن پا رہا ہو، اس کے تئیں لوگوں کی زبانیں ناک ڈک رہی ہوں، اس کے باوجود رمضان کی ایک کرن ہم کو رہنمائی کر رہی ہے کہ اس کو بھی اللہ کے رضا کے لیے کیجئے، اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا یہ کرنے کو اس لیے ہم کر رہے ہیں، لوگ راضی ہوں نہ ہوں، اللہ اگر راضی ہوگا دنیا بھی بنے گی انشاءاللہ اور آخرت بھی بنے گی۔ لہذا رمضان کی اس کرن کو محفوظ کر لیجئے اور اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کیجئے کہ کوئی بھی کام ہم کریں ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اصل مقصد ہونا چاہیے۔ رب العالمین ہمیں رمضان کی اس کنن سے یعنی رضا الہی اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہونا اور اسی مقصد کے تحت تمام کام کرنے والا بنائے۔ رب العالمین تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اس کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنے تمام امور کو انجام دینے کی توفیق دے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔